روحانیت کا اثر۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پر غیر معمولی اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کے حالات سے نمٹ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جب بھی محفل میں آتے ہیں تو لوگوں کے دل و دماغ کو اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ تاہم جیتنے کی اس قابلیت پر صرف غیر معمولی افراد کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی عام آدمی لوگوں کے دل و دماغ کو جیت سکتا ہے، بشرطہ کہ وہ قدرت کے قانون، روحانیت کی طاقت سے واقف اور اس کو استعمال کرنا جانتا ہو۔ اللہ کے تخلیقی منصوبے کے مطابق تمام زن و مرد دو مختلف خوبیاں رکھتے ہیں، ایک انا اور دوسرا ضمیر ہے۔ انا تکبر کی، جبکہ ضمیر انکساری کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر اگر زید و بکر نامی دو افراد کے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے اور زید کڑوی کسیلی باتیں کر کے بکر کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، نتیجتاً زید کی بد اخلاقی بکر کے لیے اشتعال کا باعث بنے گی۔ پھر رد عمل کے طور پر بکر زید سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ ایک ماہر نفسیات نے اسی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے، جب کوئی شخص کسی دوسرے فرد کو زج کرتا ہے تو زج ہونے والے فرد کی انا مزید شدت اختیار کر جاتی ہے اور نتیجہ پریشان کن حالات کی صورت میں نکلتا ہے۔ مندرجہ بالا صورتحال میں زید نے بکر کو للکارا، جس کی وجہ سے بکر کی شخصیت بکر نہ رہی بلکہ مجسم انا اور رعونت میں تبدیل ہو گئی۔ یقینی طور پر یہ جارحانہ رویہ زید کے خلاف جائے گا اور زید بکر پر اپنی بالادستی قائم کرنے میں ناکام ہوگا۔ اب اس معاملے کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں زید و بکر کے درمیان کسی بات پر کشیدگی ہے، جس کے دوران زید عاجزی و انکساری سے وابستہ رہتے ہوئے بکر کو غصہ دلانے سے اجتناب کرتا ہے اور یک طرفہ مصالحت کے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ زید کا یہ رویہ بکر کے ضمیر کو متوجہ کرے گا اور وہ خود بینی انٹروسپیکشن کے عمل سے گزرے گا اور وہ سارے تنازع پر از سر نو غور کرے گا۔ بالآخر وہ اپنے رویے پر پچھتائے گا جو کہ دونوں کے درمیان تناؤ کا باعث بنا۔ پہلے اس کے خیال میں زید اس کا حریف تھا، اب اس کو معلوم ہوگا کہ وہ تو میرا دوست ہے۔ زید کا اچھا برتاؤ سارا پس منظر تبدیل کر دے گا اور مختلف صورتحال ظاہر ہوگی۔ یہ ثابت ہو جائے گا کہ جب کسی کی اخلاقی حس کو ابھارا جاتا ہے تو اس کا ضمیر زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ امن کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہر شخص کی پہنچ میں ہے اور ہر کوئی بڑی آسانی سے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ کوئی بھی معمولی قابلیت رکھنے والا شخص
جب کسی کے ضمیر کو آواز دیتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے حریف کو اس کے اپنے خلاف لڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ ایک شخص دوسروں کے خلاف تو لڑ سکتا ہے، لیکن کسی شخص میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے خلاف لڑے۔ ایک منکسر شخص، موڈسٹ پرسن کی کامرانی اسی راستے میں ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مؤخر الذکر طریقہ پر خطر ہے۔ اس میں یہ بھی امکان ہے کہ منکسر طرز عمل دوسرے شخص کو مزید متکبر بنا دے گا اور وہ رد عمل میں مزید جارحیت کا مظاہرہ کرے اور پہلے کی نسبت زیادہ خطرناک ہو جائے۔ تاہم یہ نقطہ نظر مکمل طور پر بے بنیاد ہے، کیونکہ یہ زاویہ نگاہ فطرت کی طاقت یا مزید بہتر الفاظ میں روحانیت کی طاقت سے بے خبری کی وجہ سے ہے۔ قدرت کے قانون کے مطابق اگر آپ کسی کی انا کو للکارتے ہیں تو آپ کی کامیابی کے امکانات مبہم ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کسی کے ضمیر پر دستک دیتے ہیں تب آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ عام طور پر لوگ صرف لڑنے کی طاقت کو جانتے ہیں، لیکن ایک عقل مند شخص آپ کو بتائے گا کہ ضمیر کی طاقت انا کی طاقت سے زیادہ مؤثر ہے۔ تنازع کے وقت اگر آپ لڑنے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب آپ روحانی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کو فریق مخالف پر فتح حاصل کرنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مثبت رویے منفی رویوں کو سرنگو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جبکہ منفی رویے کسی بھی چیز کو فتح کرنے میں فعال نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔